یہ بات سچ ہے کہ خدا کی ذات ایک وسیع و عریض موضوع ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ جی ہاں، از روئے بائبل خدا ایک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پانچواں شخص وہ مسیحی ایماندار ہے جس کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں، خدا کو دوسروں کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں جانتا اور سمجھتا ہے۔ آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہمارے یوٹیوب چینل از روئے بائبل پر آپ کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا مضمون ہے تصور خدا از روئے بائبل، یعنی بائبل مقدس خدا کے بارے میں کیا بتاتی ہے، یا بائبل کا خدا کون ہے۔ آئیے اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 2014 میں امریکہ سے ایک انگریزی مسیحی ڈرامہ فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا گاڈز ناٹ ڈیڈ۔ اس فلم نے منظر عام پر آتے ہی ایک طرف تو خدا کے وجود کا انکار کرنے والوں کو بری طرح پچھاڑ کے رکھ دیا، اور دوسری طرف ایمانداروں کے لیے دفاع ایمان کے حوالے سے سوچنے سمجھنے کی نئی جہتیں بھی متعارف کرائیں۔ اس فلم میں ہوتا یوں ہے کہ جوش ویٹن نامی ایک مسیحی اسٹوڈنٹ کا اپنے ایک ملحد فلسفی پروفیسر جیفری ریڈیسن کے ساتھ اس وقت ایک تنازعہ شروع ہو جاتا ہے جب وہ بھری کلاس میں سب کے سامنے خدا کو ایک من گھڑت اور افسانوی کردار کہہ کر کلاس کے سارے طلباء و طالبات سے کہتا ہے کہ وہ سب ایک ایک کاغذ پر بڑے بڑے حروف میں لکھیں گاڈ از ڈیڈ، یعنی خدا مردہ ہے، اور پھر اس کاغذ پر اپنا اپنا نام لکھ کر اسے جمع کرائیں، تب ہی وہ انہیں امتحان میں پاس کرے گا۔ جوش اپنی جماعت کا واحد اسٹوڈنٹ ہے جو یہ لکھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ جرا کرنے پر بھی جب جوش اپنے استاد کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا تو استاد اسے اس موضوع پر پوری کلاس کے سامنے مناظرہ کرنے کی دعوت دے دیتا ہے، جس کا فیصلہ پوری کلاس کرے گی کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ پہلے 2 مناظروں میں پروفیسر جوش کے سارے دلائل کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ جوش کی ہار واضح طور پر دیکھتے ہوئے کہ اب اس کا تعلیمی کیریئر تباہ ہو جائے گا، اس کی گرل فرینڈ کیرا اسے چھوڑ جاتی ہے۔ تیسرے اور حتمی مناظرے میں جوش جب اپنے پروفیسر سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ خدا سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، تو پروفیسر غصے سے لال پیلا ہو کر اسے بتانے لگتا ہے کہ کس طرح اپنی ماں کی ناگہاں موت کے دردناک مناظر دیکھ کر اسے خدا سے نفرت ہو گئی تھی۔ تب جوش اس سے پوچھتا ہے کہ اگر خدا کا کوئی وجود ہی نہیں تو آپ نفرت کس سے کر رہے ہیں؟ اس بات کا پروفیسر کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ پروفیسر کو آئیں بائیں شائیں کرتا دیکھ کر ایک چائنیز اسٹوڈنٹ اپنی جگہ سے اٹھ کر نعرہ لگا دیتا ہے گاڈز ناٹ ڈیڈ، یعنی خدا مردہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اور بھی کئی اسٹوڈنٹس کھڑے ہو کر یہی نعرہ دہرانے لگتے ہیں کہ گاڈز ناٹ ڈیڈ، گاڈز ناٹ ڈیڈ، جس پر پروفیسر جھنجھلا اٹھتا ہے اور پھر ہارے ہوئے انداز میں کلاس روم سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس فلم کے 3 اور سیکول بھی آئے، اور ابھی 2024 کے ماہ ستمبر میں اس کا 5واں سیکول بھی ریلیز ہو چکا ہے، اور یہ سارے سیکولز میں نے دیکھ رکھے ہیں۔ آپ بھی ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ان سے بھی آپ کو اس حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میرے اپنے تجربے کے مطابق خدا کی ذات کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ بائبل مقدس ہے، جسے ہم خدا کا الہامی کلام مانتے ہیں۔ مگر بائبل مقدس کے علاوہ میں نے موضوع ھذا کو مزید گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے دیگر ذرائع سے استفادہ کیا، جن میں قاموس الکتاب اور انگریزی سے اردو زبان میں میری اپنی 2 ترجمہ کی ہوئی کتب، جوش مکڈاول صاحب کی تصنیف خدا اور بائبل کے بارے میں اکثر پوچھے جانے والے
77 सवालात, और नंबर 2 केनेथ रिचर्ड सैंपल्स की किताब बिला शक व शुबा शामिल हैं। खुदा के वजूद को समझने के हवाले से हाथी और 4 अंधों की मिसाल बहुत आम है, लेकिन आज हम इसमें एक और किरदार का इजाफा करके खुदा की हकीकत को समझने का दुरुस्त तरीका मालूम करने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि 4 अंधे थे जिन्हें मालूम हुआ कि शहर में हाथी आया है। चुनाचे उन्होंने हाथी को देखने का फैसला किया। चूंकि वो अपनी आंखों से देख तो सकते नहीं थे, इसलिए उन्होंने हाथी के करीब पहुंचकर उसे छू और टटोल कर अंदाजा लगाने की कोशिश की कि हाथी कैसा होता है। लिहाजा चारों अंधे आगे बढ़े और जिसके हाथ हाथी के जिस्म का जो हिस्सा लगा उसने समझा कि हाथी ऐसा होता है। इसके बाद जब वो अपने मोहल्ले में वापस आए तो लोगों ने पूछा कि हाथी के बारे में बताएं कि हाथी कैसा होता है, तो हर एक ने अपने अपने तजुर्बे की रोशनी में बताना शुरू किया। जिस अंधे का हाथ हाथी की सूंड पर लगा उसने कहा हाथी एक मोटे बांस जैसा होता है। दूसरे का हाथ हाथी के कान पर लगा था तो उसने कहा कि हाथी तो हाथ वाले पंखे जैसा होता है। तीसरे ने कहा जिसका हाथ हाथी की टांग पर लगा था, हाथी एक सतून जैसा होता है। और चौथे अंधे ने चूंकि उसके दांत को छुआ था, उसने कहा कि हाथी एक सख्त मगर गोल तलवार जैसा होता है। तभी एक ऐसे आदमी का उनके पास से गुजर होता है जिसने अपनी आंखों से हाथी को देख रखा था। उनकी बातें सुनकर वो उनके पास रुक जाता है और उन्हें समझाता है कि तुम सब लोग हाथी को अपने अपने तौर पर बयान कर रहे हो, मगर हाथी इससे कहीं बढ़कर है। वैसे तुम चारों अपनी अपनी जगह ठीक कह रहे हो, मगर तुम में से कोई भी हाथी को पूरे तौर पर बयान नहीं कर पा रहा। फिर वो अपने तजुर्बे की रोशनी में उन्हें बताता और समझाता है कि हाथी दर हकीकत कैसा होता है। मैं समझता हूँ कि ये 5वां शख्स वो मसीही ईमानदार है जिसकी रूहानी आंखें खुली हैं और वो बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह पर ईमान और रूहुल कुद्स की मामूरी से हासिल करदा मार्फत के वसीला से खुदा को दूसरों की निस्बत ज्यादा बेहतर अंदाज में जानता और समझता है। यह बात सच है कि खुदा की जात एक वसीओ अरीज मौजू है जिसके तमाम पहलुओं का अहाता किसी एक किताब, एक वीडियो या एक नशिस्त में कभी पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि हकीकत तो वो मकूला है जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर इस दुनिया के सारे दरिया, समंदर और नदी नाले स्याही यानी इंक और सारे दरख्त कलम यानी पेन बन जाएं तो भी खाली खुदा की तारीफ बयान नहीं की जा सकती। कहने का मतलब यह है कि खुदा की ज़ाते अक़दस एक इतना बड़ा और वसी मजमून है कि इसका मुकम्मल अहाता करना किसी इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि जितना खुदा बड़ा है उसकी ज़ात के पहलू भी उतने ही अमीक और मुतअद्दिद हैं। अलबत्ता ये हकीकत भी अज़हर मिनल शम्स है कि खुदा चाहता है कि हम उसकी ज़ात के मुकाशफों का खोज लगाएं, उसे जानें और उसके साथ एक शख्सी ताल्लुक कायम करें। यहाँ मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मेरी दानिश्त में ज़्यादा इल्म या हिकमत का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इंसान खुदा की ज़ात पर ही सवाल उठाना शुरू कर दे, बल्कि ज़्यादा इल्म व दानिश का मतलब है इंसान खुदा के उतना ज़्यादा करीब हो जाए, इल्म को हथियार बनाकर इल्म के हकीकी माखज़ व मंबा के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर देना सरासर नादानी और काबिल अफसोस अमर है। अब इब्तदाई सवाल ये है कि क्या हम हकीकी मानों में खुदा को जान सकते हैं? जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि खुदा की ज़ात इस कायनात का सबसे बड़ा भेद और एक ऐसा सरबस्ता राज है जिसकी खोज लगाना अगरचे किसी इंसान के अपने बस की बात नहीं, तो भी सदियों से इंसान मुख्तलिफ ज़रियों से खुदा और हकीकी खुदा को जानने की जुस्तजू में मुसलसल कोशां है। अय्यूब की किताब के 11वें बाब की 7 से 8 आयत में यूं लिखा है, क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या तू कादिर मुतलक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? वो आसमान की तरह ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो पाताल से गहरा है, तू क्या जान सकता है? फिर वाइज 11 की 5 में लिखा है, जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है
اور حاملہ کے رحم میں ہڈیاں کیوں کر بھرتی ہیں، ویسا ہی تو خدا کے کاموں کو جو سب کچھ کرتا ہے نہیں جانے گا۔ یاد رکھیے، یہ پرانے عہد نامے کی باتیں ہیں، کیونکہ تب خدا کو جاننا یا پانا واقعی مشکل تھا۔ مگر نئے عہد نامے کی تعلیم بالکل فرق ہے، جہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح کے دنیا میں آنے سے خدا کو جاننا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں آ کر ببانگ دہل کہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ یعنی خدا کو دیکھا، یوحنا 14 باب کی 9ویں آیت۔ پھر روح القدس کی حضوری اور معموری نے اس مشکل کو مزید آسان بنا دیا، جس پر ہم آگے چل کر مزید بات کریں گے۔ چنانچہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ازروئے بائبل خدا کو جاننے کے کون کون سے ذرائع ہیں، تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم مظاہر تخلیق و فطرت، خدا کے کاموں، اپنے ضمیر کی آواز، فرشتوں، نبیوں اور خادموں، خدا کے تحریری کلام یعنی بائبل مقدس، یسوع مسیح اور روح القدس کے وسیلہ سے خدا کو زیادہ گہرے طور پر جان سکتے ہیں۔ ان میں سے چند اول الذکر کا شمار عام الہام میں ہوتا ہے، جو سب انسانوں کو یکساں حاصل ہوتا ہے، جبکہ آخر الذکر یعنی روح القدس کا شمار خاص الہام میں ہوتا ہے، جو صرف روح القدس سے معمور ایمانداروں کو حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ ان تمام ذرائع پر الگ الگ سے تفصیلی بات کی جا سکتی ہے، مگر یہاں ہم صرف روح القدس کی معرفت پر بات کریں گے، جس کے بارے میں لکھا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح القدس کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی شخص روح القدس سے معمور ہو جاتا ہے تو اسے خدا کے خاص الہام کے ذریعہ سے معرفت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ میں ایک روح القدس سے معمور خادم اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ پھر خدا کو جاننے کا ایک اور خاص ذریعہ ایمان ہے، جس کے بارے میں بائبل مقدس فرماتی ہے کہ عبرانیوں 11:3 ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ عبرانیوں 11:6 اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو جاننا ہمارے لیے بڑے فخر اور خوشی کی بات ہے، جیسے لوکا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ اس حوالے سے یسوع نے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، لوکا 10 باب اس کی 21ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا اور کہنے لگا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداون، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کیں۔ خدا پر بات کرنے کے لیے ہمارے سامنے سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اپنی بات کو کہاں سے شروع کیا جائے، اور خدا کی ذات سے متعلقہ چیدہ خواص کو ذیلی عنوانات کی شکل میں پیش کر کے سمجھنے کی کوشش کی جائے، بالخصوص جن کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں واضح طور پر ملتا ہے۔ آسانی کے لیے ہم نے اس وسیع ترین موضوع کو چند عنوانات کے تحت مختلف زمرہ جات میں تقسیم کیا ہے، جن کی فہرست حسب ذیل ہے۔ ابتدائیہ موضوع خدا کا تعارف، اہمیت اور ضرورت، خدا کون ہے، ایک عمومی اور بائبلی نظریہ، خدا کے بارے میں چند دلچسپ حقائق، کیا خدا واقعی موجود ہے، ازروئے بائبل، خدا کے وجود کا انکار کرنے والے لوگوں کے لیے چند قابل غور باتیں، خدا کے بارے میں ماہرین، علماء، شعراء اور سائنسدانوں کے اقوال، خدا دیکھنے میں کیسا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا ایک ہے۔ خدا کے کام، خدا کے نام، سائنس اور خدا، GOD گاڈ اسٹینڈز فار، بائبل مقدس کی منفرد تعلیم، اور اس کے بعد ہم چند اختتامی کلمات بیان کریں گے۔ خدا کی ذات کے مکاشفے کو کھولنا کسی بھی خادم کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور برکت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ خدا کی ذات کا مطالعہ کرنا اور دوسروں کو اس کے بارے میں بتانا کہ ہمارا خدا کتنا بڑا ہے، اپنے بچوں اور خاص طور پر اپنی نوجوان نسل کو بتانا اور تعلیم دینا
कि हम किस खुदा की इबादत करते हैं और हमारा खुदा कौन है। हम सब जानते हैं कि ये बरगश्तगी, गुमराही और बेरारवी का दौर है, जिसमें अपने ईमान पर कायम रहना हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। इसके और भी कई असबाब हो सकते हैं, मगर सबसे बड़ी वजह दुनियादारी से लगाव और ऐसे मशागल में ज्यादा दिलचस्पी का रुझान है जिनका रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए इस मौजू पर हर दौर में बात करना बेहद ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पर आज के ज़माने में तो इस मौजू पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसकी एक और वजह खुदा के वजूद से इनकार यानी इल्हाद या तशकीकियत में रोज़ अफजू इजाफा है। आप यकीनन इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि दुनिया में 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं। नंबर 1, खुदा पर ईमान रखने वाले यानी थीस्ट, जिन्हें ईमान वाले या ईमानदार कहा जाता है, और दुनिया में इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। नंबर 2, खुदा पर ईमान ना रखने वाले एथिस्ट, जिन्हें मुल्हिद या दहरिये कहा जाता है, और दुनिया में इनकी तादाद बहुत कम है, मगर बरगश्तगी और गुमराही में रोज़ अफजू इजाफे की बिना पर इनकी तादाद में भी बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है। और तीसरी किस्म के लोग हैं मुतशक्किन, एग्नोस्टिक्स, जो गुमगू की हालत में हैं, यानी वो पूरे यकीन से कुछ भी नहीं कह सकते। इन्हें लादरी भी कहा जाता है। खुदा पर ईमान रखने वालों को हमारी तरफ से मुबारकबाद, शाबाश और दुआ खैर। यूँ तो ये वीडियो इन तीनों इंसानों की, इन तीनों अनवाओ इकसाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए है, मगर हमारा सबसे बड़ा और असल हदफ मुतशक्किन है, ताकि किसी तरह उन्हें गुमराही का शिकार होने से बचाया जाए। क्योंकि खुदा के वजूद का इनकार सिर्फ इस दुनिया तक का मामला नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक मौत के बाद की ज़िंदगी यानी आखिरत से भी है। यहाँ तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, लेकिन वहाँ खुदा को माने बगैर नहीं चलेगा। खुदा के वजूद पर ईमान रखने वाले 2 मकातिब फ़िक्र हैं, मोनोथीज़म यानी एक खुदा पर ईमान रखना, और नंबर 2 पॉलीथीज़म यानी एक से ज़्यादा खुदाओं, देवी देवताओं या माबूदों पर ईमान रखना। बाइबल मुकद्दस खुदाए वाहिद पर ईमान की तालीम देती है, जिसकी बिना पर मसीहत को दीन तौहीद कहा जाता है। ताहम आज के दौर का एक मसला ये भी है कि मज़ाहब, अकायद और नज़रियात व तालीमात की भरमार में हकीकी खुदा को तलाश करना वाकई बेहद मुश्किल हो चुका है। जब किसी शख्स को खुदा की समझ नहीं आती तो वो या तो खुदा के वजूद से इनकारी हो जाता है, और या फिर शक में मुब्तला होकर तशकीकियत यानी एग्नोस्टिसिज्म की राह पर चल निकलता है। मगर एक हकीकत यह भी है कि खुदा के वजूद से इनकार को साबित करना खुदा के वजूद को साबित करने से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पूरी कायनात में वजूद खुदा के बेशुमार सबूत खुली आंखों से देखे जा सकते हैं। बस इसके लिए आपकी आंखों, जहन और दिल का खुला होना ज़रूरी है। खुदा के वजूद को साबित करने के लिए तारीख या खला के ब्लैक होल्स में जाने या बिग बैंग जैसी बेतुकी और बेईमानी बातें दरियाफ्त करने की कतन ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा की ज़ात वो है जिसे ईमान के बगैर जाना और समझा जा ही नहीं सकता। खुदा के वजूद को देखने के लिए ईमान की आंख, एतकाद की हिस्स और यकीन का लम्स दरकार होता है। आम तौर पर कहा जाता है कि खुदा तो हमारी शहरग से भी ज़्यादा करीब है, जिसका मतलब यह है कि खुदा की ज़ात को जानने और समझने का सबसे बड़ा सबूत इंसान खुद है। इंसानी जिस्म बिलाशुबा खुदा का शाहकार है, जिसकी हर एक परत और जहत खुदा की कुदरत को ज़ाहिर करती है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप महसूस करें तो आपकी हर आती जाती सांस गोया खुदा की माला जप रही है। ज़रा महसूस कीजिए तो, खुदा खुदा खुदा। मैं समझता हूँ कि खुदा को जानना भी एक तौफीक है जो हर किसी को हासिल नहीं होती। अलबत्ता यह हकीकत भी अपनी जगह अटल है कि इंसान अज़ल ही से खुदा के बारे में सच्चाई का मुतलाशी रहा है, और तारीख शाहिद है कि खुदा को जानने का सबसे बड़ा, कदीम और मुस्तनद व मोतबर ज़रिया बाइबल मुकद्दस है। इस ज़मन में अगरचे पूरी गुफ्तगू में हम इल्मी, फ़लसफ़ी, इस्तदलाली और अमूमी हक़ाइक़ भी शामिल करेंगे। अलबत्ता हमारी गुफ्तगू का मजमूई हिस्सा बाइबल मुकद्दस के पैराए और पस मंज़र में ही बयान और पेश किया जाएगा।
پھر ایک اور نقطہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ خدا کی ذات کے مکاشفے میں ہماری اپنی ذات کا مکاشفہ پوشیدہ ہے۔ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا۔ لغت میں خدا کی تعریف۔ اردو زبان کی ایک معتبر لغت فیروز اللغات کی روح سے لفظ خدا کا مطلب ہے مالک، آقا یا حاکم۔ عمومی نظریہ: خدا وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا۔ خدا ہمارا خالق ہے۔ خدا کوئی بہت بڑی ہستی ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ تک رہے گی، یعنی خدا ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا۔ بائبل کیا فرماتی ہے؟ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ خدا کی ذات کو جاننے کا سب سے مستند اور معتبر ذریعہ کون سا ہے، تو میں کہوں گا کہ بائبل مقدس۔ دنیا مانتی ہے کہ بائبل مقدس دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس میں خدا کی ذات کے وہ مکاشفے درج ہیں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے، اور کہیں ملیں گے بھی تو ان کا کھرا واپس بائبل مقدس تک ہی آئے گا۔ بائبل مقدس خدا کی کتاب ہے، اسی لیے ہم اسے خدا کا کلام کہتے ہیں۔ آئیے آج دیکھیں گے کہ بائبل مقدس خدا کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس کی روح سے خدا وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان اور ان کی ساری معموری کو بشمول انسان بنایا، اور یہ سب کچھ اس نے ایک خاص مقصد کے تحت بنایا تھا۔ خدا وہ ہے جو اس دنیا کے لیے ایک ازلی منصوبہ رکھتا ہے، اور اسی منصوبے کے تحت اس نے بنی نوع انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اپنے اسی منصوبے کے تحت وہ دنیا کی عدالت بھی کرے گا۔ لفظ خدا بولتے یا سنتے یا سوچتے ہی آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ خوف، جھرجھری، محبت کا احساس، پدرانہ شفقت کا احساس، کوئی تصویر، کوئی شکل، کوئی صورت؟ یہ سچ ہے کہ ہر شخص خدا کے بارے میں ایک شخصی عقیدہ اور تصور رکھتا ہے جس کی بنیاد اس کے شخصی تجربات، تعلیمات اور عقائد پر ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ بائبل کا خدا ہر انسان کے ساتھ ایک شخصی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہر انسان کی خدا کے ساتھ اور ہر انسان کے ساتھ خدا کی رفاقت اور رسائی کا طریقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ خدا کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ بائبل مقدس کی روشنی کے بغیر خدا کی ذات اور اس کے اوصاف کو بیان کرنے کی کوشش کرنے میں سہو کا احتمال رہتا ہے۔ جیسے ایوب 42 باب کی 7ویں آیت میں خدا نے ایوب کے دوست الیفز تیمانی سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ یعنی خدا کی ذات کو صحیح معنوں میں وہی بیان کر سکتا ہے جسے خدا کا عرفان اور معرفت خود خدا کی طرف سے حاصل ہوئی ہو، اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک توفیق ہے جسے خدا دے۔ ہماری اردو کی درسی کتاب کا پہلا سبق ہمیشہ حمد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کی تعریف۔ بائبل مقدس کے متن کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس کا سب سے پہلا لفظ خدا ہے، یعنی پیدائش کے پہلے باب کی پہلی آیت کا آغاز خدا کے نام سے ہوتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ خدا کو جاننے کے بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں، مگر سب سے اعلیٰ، معتبر، قدیم اور مقدم ذریعہ بائبل مقدس ہے۔ اسی مناسبت سے ہم بائبل مقدس کو خدا کا ملہم کلام مانتے ہیں، جس میں خدا نے خود اپنی ذات کو مختلف انداز میں ظاہر اور بیان فرمایا ہے، اور اسی کی روشنی میں آج ہم اس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم خدا کے بارے میں اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا وہ اپنی ذات کو ہم پر آشکارا کرنا چاہتا ہے یا آشکار کرتا ہے۔ خدا سے بات کرنے کا ذریعہ دعا ہے، اور خدا کی بات سننے کا ذریعہ بائبل مقدس ہے۔ خدا کے بارے میں غلط تصور پیش کرنا کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ خدا کے بارے میں جاننے کا علم
علم الہیات کہلاتا ہے۔ خدا واقعی موجود ہے مگر انسان کی دسترس سے پرے ہے، جس کی وجہ سے انسان شروع ہی سے خدا کو جاننے کی جستجو رکھتا ہے۔ ایوب 23 باب کی 3 سے 5 آیات میں یوں مرقوم ہے: کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے، تاکہ میں عین اس کی مسند تک پہنچ جاتا۔ میں اپنا معاملہ اس کے حضور پیش کرتا اور اپنا منہ دلیلوں سے بھر لیتا۔ میں ان لفظوں کو جان لیتا جن میں وہ مجھے جواب دیتا، اور جو کچھ وہ مجھ سے کہتا میں سمجھ لیتا۔ لیکن کچھ لوگ خدا کے وجود سے انکار کرتے ہیں، جنہیں بائبل مقدس میں شریر اور احمق کہا گیا ہے۔ زبور 10 کی 4 آیت میں لکھا ہے: شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ زبور 14 کی 1 آیت میں لکھا ہے: احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ البتہ خدا کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ استثناء 4 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے: لیکن وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تم کو مل جائے گا، بشرط یہ کہ تم اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے۔ 19ویں زبور کی 1 آیت میں لکھا ہے: آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ رومیو 1:19 میں لکھا ہے: کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا۔ خدا خود ہمیں تلاش کرتا اور اپنے پاس آنے کی دعوت دیتا ہے۔ یرمیہ 29ویں باب کی 13 آیت میں یوں مرقوم ہے: اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ متی 7:7 میں لکھا ہے: مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ متی 11:28 میں بھی خدا اپنے پاس ہمیں آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے: اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اعمال 17 کی 27 میں لکھا ہے: خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہرچند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں۔ یعقوب 4 کی 8 میں لکھا ہے: خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ بائبل کا خدا انسان کو خود تلاش کرتا ہے۔ پیدائش 3:9 میں لکھا ہے: تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ مکاشفہ 3 کی 20 میں لکھا ہے: دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ وہ سب انسانوں کا خدا ہے۔ یرمیہ 32:27: دیکھ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ اس خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں، یہ بائبل مقدس کا دعویٰ ہے۔ استثناء 4:39: پس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ یسایہ 45 کی 6 میں لکھا ہے: تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ خدا ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اور ہم اس کی مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات۔ ہم سب خدا کی صورت اور شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ پیدائش 1:1: خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ زبور 19:1: آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ اعمال 17:24: جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا۔ یوحنا 1:3-4: سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اس میں زندگی تھی۔ اور یہ حوالہ خداوند یسوع مسیح کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ عبرانیوں 3:4: چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائیں وہ خدا ہے۔ خدا روح ہے۔ یوحنا 4:24:
خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ یوحنا 1:18 خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ پہلا یوحنا 4:12 خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے۔ خدا سب سے بڑا ہے۔ یسایہ 66 اس کی پہلی آیت، خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی۔ زبور 90:4 کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر۔ زبور 135:5 اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند بزرگ ہے اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالا تر ہے۔ زبور 145:3 خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ دوسرا پطرس 3:8 اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خدا سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات، قدرت، وسعت، حیثیت، شخصیت، عظمت، بادشاہت، حکومت اور حکمت میں سب سے بڑا ہے۔ وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک عملی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کتنا بڑا ہے۔ میں اسے چونٹی کی مثال کا نام دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑی سفید چادر زمین پر بچھائیں اور اس پر مختلف چیزیں جیسے کہ 4-5 کتابیں یا کوئی کتاب کھڑی کر کے، ایک عدد جوتا، چائے کا کپ، کتابوں کا ڈھیر یا کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں اس سفید چادر کے اوپر رکھ دیں اور پھر ایک ننھی منی چونٹی کو چادر کے کنارے سے اس پر چھوڑ دیں۔ چونٹی کو اپنے سامنے کی رکاوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، مگر آپ جو اوپر سے چادر کی حدود کے اندر باہر سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مثال ایک نمونہ پیش کرتی ہے کہ خدا اس دنیا کو کس طرح دیکھتا ہے اور اس میں ہماری حیثیت کیا ہے، خدا کتنا بڑا ہے اور پوری کائنات اس کے سامنے کس طرح عیاں ہے۔ بلکہ بائبل مقدس تو یہ بھی بتاتی ہے کہ پاتال بھی اس کے سامنے کھلا اور بے پردہ ہے۔ خدا قادر مطلق یعنی اومنیپوٹنٹ ہے، اس کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ لوکا 1:37 کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مکاشفہ 19:6 پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہاللویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ رومیو 4:17 اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ خدا ہر جا حاضر یعنی اومنی پریزنٹ ہے۔ امثال 15:3 خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں۔ زبور 139:7-10 میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ خدا علیم کل ہے یعنی اومنیشینٹ ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ زبور 147:5 ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے، اس کے فہم کی انتہا نہیں۔ امثال 15:3 خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں۔ یسایہ 46:9-10 میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ خدا ازلی و ابدی یعنی ایٹرنل ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ وہ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کو جانتا ہے۔ زبور 92
اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ زبور 102 24 سے 28۔ تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی، آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے۔ پہلا تیموتھیوس 1:17۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ پہلا تیموتھیوس 6:16۔ بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کی عزت اور سلطنت ابد تک رہے، آمین۔ خدا لا تبدیل ہے۔ گنتی 23:19۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اس سے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ ملاکی 3:6۔ کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ یسایہ 40:28۔ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ خدا محبت ہے۔ پہلا یوحنا 4:16۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ رومیو 5:8۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ ساری تمجید، عزت اور قدرت کے لائق ہے۔ زبور 25:1۔ اے خداوند تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا، تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیے ہیں۔ تیری مصلحتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں۔ مکاشفہ 4:11۔ مکاشفہ 4:11۔ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کیں اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ خدا ہمارے نزدیک ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اعمال 17:27 سے 28۔ تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہرچند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں۔ یعقوب 4:8۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہگارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو اپنے دلوں کو پاک کرو۔ خدا بھلا اور مہربان ہے۔ زبور 118 کی پہلی آیت۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خدا عادل و منصف ہے۔ ایوب 37:23۔ ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے، وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے اور انصاف کی فراوانی میں ظلم نہ کرے گا۔ زبور 50:6۔ اور آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے، کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے۔ یسایہ 45:21۔ کس نے قدیم سے ہی یہ ظاہر کیا؟ کس نے قدیم ایام میں اس کی خبر پہلے ہی سے دی؟ کیا میں خداوند ہی نے یہ نہیں کیا؟ سو میرے سوا کوئی خدا نہیں، صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ اعمال 17:31۔ کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ رومیو 2:2۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے۔ خدا روح غیر مادی ہے جسے ہم اپنے حواس کے ذریعے محسوس نہیں کر سکتے، یعنی خدا ناقابل دید ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر خدا نظر یا سمجھ آ جائے تو پھر وہ خدا نہ رہے۔ خدا نور ہے۔ دانیل 2:22۔ وہی گہری اور پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ پہلا یوحنا 1:5۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ خدا پاک ہے۔ پہلا پطرس 1:16۔ کیونکہ لکھا ہے کہ پاک بنو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ یسایہ 6:3۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس قدوس قدوس
रब्बुल अफ़वाज है, सारी दुनिया उसके जलाल से मामूर है। खुदा गयूर और कहार यानी गैरत वाला और कहर वाला है। इस्तिस्ना 4:24, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गयूर खुदा है। रोमियो 1:18, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। इस ज़मन में सबसे पहले तो मैं खुदा की मोहब्बत, मेहरबानी और तहम्मुल का जिक्र करना चाहूँगा कि वो अपने ना मानने वालों पर भी किस तरह अपने रहम और फजल को जारी रखता और मुशर्रफ बेटे के बाप की तरह आंखें उठाकर और बाहें फैलाकर उनका इंतज़ार करता है कि एक ना एक दिन वो ज़रूर उस पर ईमान लाएंगे। एक बात याद रखें, खुदा को कतन ज़रूरत नहीं कि मैं और आप मुनाजरों, मुजादलों, तहरीरों, किताबों और वीडियोज़ के ज़रिए उसके वजूद को साबित करें। उसका वजूद एक लाजवाल आफाकी हकीकत है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। मैं हैरान हूँ कि अमेरिका में बैठकर इल्हाद का प्रचार करने वाले जिस अमेरिकी करेंसी को इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर जल्दी हरूफ में लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। फिर यह भी कि मेरे और आप से ज्यादा पढ़े लिखे और आलम फाजल यानी अरस्तु और अफलातून हर जमाने में इस दुनिया के अंदर मौजूद रहे हैं और उनमें से कोई अपने तौर पर खुदा के वजूद को पूरी तरह साबित कर पाया है, ना ही झुठला पाया है। खुदा की ज़ात कल भी दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत थी, आज भी है और ताअबद रहेगी। खुदा के वजूद पर बात करने से पहले अदम को समझना ज़रूरी है। अज़ल या अज़लियत क्या है? खुदा की बारी बहुत बाद में आती है। पहले ये देखें कि बतौर इंसान हमारी अपनी हकीकत क्या है। आप पैदा होने से पहले कहाँ थे? पहले ज़रा इंसान की अपनी हकीकत को तो समझ लें कि इंसान क्या है, इंसान की रूह क्या है, सांस लेने की हकीकत किस दम पर कायम दायम है, मौत क्या है, रिज़्क क्या है, मुज़ाहिरे कायनात की हकीकत क्या है। और मुझे पूरा यकीन है कि इसी में आपकी पूरी उम्र बीत जाएगी और खुदा तक पहुंचना तो दरकिनार, आप अपनी ज़ात के मुकम्मल भेद को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। और जिस दिन समझ गए उसी दिन आप खुदा तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि खालिक तक पहुंचने का आसान तरीन अमूमी रास्ता उसकी बनाई हुई मखलूकात की हकीकत को जानने में मुज़मिर है। खुदा ने अपनी ज़ात को इंसान से पोशीदा रखा है, मगर सिर्फ खोज लगाने के लिए। कोई उस तक पहुंच नहीं सकता। क्या साइंस बता सकती है कि इस नीले आसमान के पीछे क्या है? वहां तक कोई नहीं पहुंच सका और ना पहुंच सकेगा। खुदा तक पहुंचने की ऐसी कोशिश ना करें कि आप उससे बिल्कुल मुनकर हो जाएं। साइंस का असल मसला यही है। नमरूद ने कहा था कि मैं अपना बुर्ज आसमान तक लेकर जाऊंगा, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये चीजें खुदा ने इंसान की दस्तरस से परे रखी हैं, क्योंकि जब उसने अपना बुर्ज आसमान तक ले जाने का दावा किया तो खुदा ने मुदाखलत करके उसके सारे प्रोग्राम और मंसूबे को चौपट कर दिया था। यहाँ एक मिसाल सुने। एक स्कूल की बच्ची ने घर आकर अपनी माँ को बताया कि माँ, मैंने आज पूरी क्लास में टीचर को लाजवाब कर दिया है। टीचर ने कहा, खुदा का कोई वजूद नहीं। बच्ची ने कहा कि नहीं मिस, हमारी संडे स्कूल टीचर ने पिछले ही इतवार हमें सिखाया था कि खुदा ने किस तरह मूसा की क़ियादत में बनी इसराइल को बहरे कुलज़म से पार कराया था। टीचर ने कहा, नहीं नहीं, ये सब झूठ और मन घड़त कहानियां हैं। साइंस ने साबित किया है कि बहरे कुलज़म के जिस मकाम से बनी इसराइल गुजरे थे वहां वैसे ही 6-6 इंच पानी था। दरियाओं और समंदरों में अक्सर ऐसे मकामात पाए जाते हैं। जिस पर उस नन्ही मगर ज़हीन बच्ची ने तुर्की बेतुर्की जवाब देते हुए कहा, चले मिस, फिर भी माने कि खुदा मौजूद है जिसने उस 6-6 इंच पानी में फिरौन और उसके पूरे लश्कर को गर्क कर दिया था। इस हवाले से एक और मिसाल सुनिए। एक मुल्हिद आदमी एक मसीही का पड़ोसी था। मसीही आदमी का मामूल था कि वो घर के सामने वाले लॉन में आकर
ہر روز صبح صبح ورزش کرتا اور خدا کی حمد کے گیت اونچی آواز میں گنگناتا رہتا تھا۔ ادھر دہریہ بھی ہر روز نکل کر اس سے زیادہ اونچی آواز میں نعرے لگاتا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں۔ دہریہ ہر روز سوچتا تھا کہ کس طرح اس پر ثابت کرے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں۔ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ بیچارے مسیحی کی نوکری چھوٹ گئی اور اس پر بڑا مشکل وقت آ گیا، یہاں تک کہ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ بچا۔ یہ بات دہریے کو معلوم ہو گئی۔ اگلے ہی دن اس نے بازار میں جا کر پورا تھیلا گھر کے راشن کا بھرا اور مسیحی کے گھر سے نکلنے سے پہلے اس کے بڑے دروازے کے سامنے رکھ کر خود ایک اوٹ میں کھڑا ہو کر نظارہ دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ مسیحی باہر آیا تو سیدھا اس تھیلے کی طرف بڑھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر خدا کی شکر گزاری کرنے لگا۔ اس پر وہ ملحد درخت کی اوٹ سے باہر نکل آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ جس پر مسیحی نے کہا، دیکھ میرے خدا نے کس طرح میرے لیے کھانے کی چیزوں کا انتظام کیا ہے۔ وہ دہریہ کہنے لگا، ارے خدا نے کہاں سے انتظام کیا ہے؟ دیکھ یہ سب میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ کوئی خدا نہیں، یہ میں لایا ہوں۔ اس پر مسیحی نے اور زیادہ جوش کے ساتھ ہاللویا کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا، واہ میرے خدایا، تیری بھی عجیب شان ہے۔ تو اپنے بندوں پر اپنی رحمت کو جاری کرنے کے لیے شیطان کو بھی استعمال کرنا جانتا ہے۔ خدا کے بارے میں ماہرین، علماء، شعراء اور سائنسدانوں کے چند اقوال پیش خدمت ہیں۔ ادم صاحب کا خوبصورت شعر، آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ پھر ایک ہماری پرانی نظم کا خوبصورت شعر ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ سامنے ہے جو اسے لوگ برا کہتے ہیں، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا کہتے ہیں۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ کچھ بے ایمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے میں خدا پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ میں صرف اسے مانتا ہوں جو مجھے نظر آتا ہے۔ ایسی باتیں یہ لوگ صرف خدا کے معاملے پر کرتے نظر آتے ہیں، وگرنہ باقی ان سب چیزوں کے وجود پر یہ بلا تردد یقین رکھتے ہیں جنہیں انسانی آنکھ سے قطعاً دیکھا نہیں جا سکتا، جیسے خوردبینی جاندار، کشش ثقل، ہوا، جرثومے، محبت و شفقت کا احساس وغیرہ۔ اس حوالے سے مجھے ایک اور مثال یاد آ گئی جو تھوڑی مزاحیہ بھی ہے، کہ ایک استاد نے اپنی کلاس سے کہا، میں خدا پر ایمان نہیں رکھتا، جس پر پوری کلاس نے کہا، سر کیوں؟ استاد نے کہا، خدا ہوتا تو نظر نہ آتا۔ اس پر کلاس میں بیٹھے ہوئے ایک حاضر دماغ طالب علم کو بڑی برجستہ پھبتی سوجی اور اس نے کھڑے ہو کر تمام اسٹوڈنٹ سے پوچھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر کی کھوپڑی میں دماغ ہے؟ پوری جماعت خاموش رہی۔ اس پر لڑکے نے کہا، ہوتا تو نظر نہ آتا۔ وجود خدا پر ایمان رکھنے والے ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میں خدا کے وجود پر بلا شک و شبہ ایمان رکھتا ہوں، جس کا سب سے بڑا سبب میرے اندر پائی جانے والی ایک ایسی مافوق الفطرت قوت کا احساس ہے جو مجھے آسمان کے ساتھ بندھی ہوئی ڈوری کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ تاہم خدا کو دیکھنے کے حوالے سے بائبل مقدس واضح طور پر بتاتی ہے کہ یوحنا 1:18 خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ رومیو 11:33 واہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ پہلا تموتھیوس 6:16 بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے، اس کی عزت اور سلطنت ابد تک رہے، آمین۔ پہلا یوحنا 4:12 میں بھی یہی بات لکھی ہے،
خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ خدا کا حقیقی روپ کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اتنا ہی دیکھا جتنا اس نے اپنی ذات کو انسان یا انسانوں یا اپنے بندوں پر ظاہر کیا۔ البتہ عہد عتیق یعنی بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں خدا نے اپنے آپ کو مختلف انداز میں انسانوں پر ظاہر کیا۔ نمبر 1، آدم اور حوا نے خدا کو دیکھا۔ ابراہیم نے خدا کو دیکھا مگر 3 آدمیوں کے روپ میں۔ یعقوب نے خدا کے ساتھ کشتی کی۔ موسیٰ نے خدا کو دیکھا مگر جزوی طور پر اور 3 مختلف طریقوں سے۔ پہلی مرتبہ ایک جلتی جھاڑی میں، دوسری مرتبہ یشوع اور 70 بزرگوں کے سامنے، تیسری مرتبہ اپنی خصوصی درخواست پر۔ پھر خدا آگ اور بادل کے ستون میں بھی ظاہر ہوتا رہا، پھر آواز کے ذریعے ایوب کی کتاب کے 38 سے 42ویں باب میں، یا جیسے تبدیلی صورت کے پہاڑ پر یسوع مسیح سے مخاطب ہو کر شاگردوں کے سامنے اس نے آواز دے کر کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، پھر فرشتوں کے ذریعے، نبیوں کی معرفت، اور آخر میں یسوع مسیح کی صورت میں، جس کے بارے میں لکھا ہے کلسیوں 1:15 سے 22، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے۔ کلسیوں 2:9 میں لکھا ہے کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں یعنی یسوع مسیح میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ یوحنا 14:6 یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ یعنی خدا کے پاس نہیں آتا۔ اعمال 4:12 میں، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ الغرض عہد نامہ جدید کا آغاز اسی حقیقت سے ہوتا ہے کہ خدا نے اپنی ذات کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم انسانوں پر ظاہر کیا۔ یہ دعویٰ ہم مسیحیوں کا من گھڑت یا خود ساختہ ہرگز نہیں، نہ ہی یہ کسی اور انسان کا نظریہ یا خیال ہے۔ یعنی یہ ہم نہیں کہتے بلکہ بائبل کہتی ہے، جسے ہم خدا کا کلام مانتے ہیں، یعنی خدا خود بتاتا ہے۔ یسوع کو خدا کا بیٹا ہم نہیں کہتے بلکہ بائبل یسوع کو خدا کا بیٹا کہتی ہے، اور مسیحی ایمان کی روح سے اس عقیدے پر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اس موضوع پر کسی وقت ایک تفصیلی ویڈیو الگ سے بنائی جائے گی۔ پھر بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی مانند ہیں، یعنی خدا ہمارے جیسا ہے یا ہم خدا جیسے ہیں۔ پیدائش 1:27، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ جہاں بائبل مقدس ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ خدا نے ہم انسانوں کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے، وہیں اس امر کو واضح کرنے کے لیے متعدد مقامات پر واشگاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا بھی ہاتھ، کان، آنکھ، روح، دل، مرضی اور خواہش رکھتا ہے، اور اس کی ایک آواز بھی ہے۔ اگرچہ ان الفاظ کو استعارتاً بھی لیا جا سکتا ہے، مگر میری دانست میں انہیں ہمیں منوان ہی لینا اور سمجھنا چاہیے۔ جی ہاں، از روئے بائبل خدا ایک ہے۔ استثنا 6 باب 4 سے 5۔ سن اے اسرائیل، خداون ہمارا خدا ایک ہی خداون ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداون اپنے خدا سے محبت رکھ۔ زکریا 14:9۔ اور خداون ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا، اس روز ایک ہی خداون ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ یوحنا 17:3۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ پہلا تموتھیوس 1:17۔
اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ پہلا تموتھیوس 2:5 کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ یعقوب 2:19 تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ خدا کا وجود اس کے کاموں سے ثابت ہوتا ہے۔ خدا مہربان ہے، زبور 18:35 تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بخشی اور تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ زبور 34:8 آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ رومیو 2:4 یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ خدا کامل ہے، متی 5:48 بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ خدا وفادار ہے، استثنا 7:9 سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے۔ خداوند سچا ہے، زبور 103:6 خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ زبور 129:4 خداوند صادق ہے، اس نے شریروں کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ پہلا کرنتھیوں 1:9 خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10:13 تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ اس کا کلام سراسر سچائی ہے، زبور 117:2 کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے، خداوند کی حمد کرو۔ یوحنا 17:17 انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ خدا جھوٹ نہیں بولتا، پہلا سیموئیل 15:29 اور جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا اور نہ پچھتاتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں کہ پچھتائے۔ وہ ہمارا محافظ ہے، زبور 18:2 خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے، میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج۔ زبور 91 پہلی اور دوسری آیت جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ یسایہ 54:17 کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ خداوند فرماتا ہے، یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ زبور 46 پہلی آیت خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ یسایہ 41:10 تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراسان نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ زبور 34:7 خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ زبور 32:7 تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا، تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ دوسرا سیموئیل 22:2-3 وہ کہنے لگا، خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے، خداوند میری چٹان ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا، وہی میری سپر اور میری چٹان ہے، میرا اونچا برج اور میری پناہ ہے، میرے نجات دینے والے، تو ہی مجھے ظلم سے بچاتا ہے۔ خدا رحیم و کریم ہے، خروج 34:6
اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں گھنی۔ زبور 103 اس کی 8 آیت، خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یشوع 1:9، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ خدا ہمارا مددگار ہے۔ یسایہ 41:13، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرا دہنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا، مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا۔ سب حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں۔ دانیل 2:22، دانیل نے کہا، خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے۔ وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ رومیو 13:1، ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ خدا اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے۔ لوکا 1:45، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ یشوع 21:45، اور جتنی اچھی باتیں خداوند نے اسرائیل کے گھرانے سے کہی تھیں ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی، سب کی سب پوری ہوئیں۔ یرمیہ 1:12، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ نوح 2:17، خداوند نے جو ٹھانا وہی کیا، اس نے اپنے کلام کو جو ایام قدیم میں فرمایا تھا پورا کیا۔ حزقیل 12:28، اس لیے ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آگے کو میری کسی بات کی تکمیل میں تاخیر نہ ہوگی، بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ جو بات میں کہوں گا وہ پوری ہو جائے گی۔ دوسرا کرنتھیوں 1:20، کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں، اسی لیے اس کے ذریعہ سے آمین بھی ہوئی، تاکہ ہمارے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ بائبل مقدس میں خدا کا جو سب سے قدیم اور پہلا نام استعمال ہوا ہے لفظ خدا کے بعد، وہ یہوہ ہے۔ یہوہ کا مطلب خداوند ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جہاں جہاں اردو ترجمہ خداوند کیا گیا ہے وہاں زیادہ تر یہوہ کی اصطلاح مستعمل ہے۔ پیدائش 4:26 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کب یہوہ کا نام لے کر لوگوں نے دعا کرنا شروع کی۔ یوں لکھا ہے، اور سید کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ یہوہ یری، خداوند مہیا کرے گا۔ پیدائش 22:14، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ یہوہ نسی یعنی خداوند میرا جھنڈا ہے۔ خروج 17:15، اور موسیٰ نے ایک قربانگاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا۔ یہوہ سلوم یعنی خداوند سلامتی ہے۔ قضات 6:24، تب جدعون نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور اس کا نام یہوہ سلوم رکھا، اور ابیزریوں کے افرا میں آج تک موجود ہے۔ یہوہ صدقینو یعنی خداوند ہماری صداقت۔ یرمیہ 23:6، اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت۔ یرمیہ 33:16، ان دنوں میں یہودا نجات پائے گا اور یروشلم سلامتی سے سکونت کرے گا، اور خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا۔ یہوہ شما یعنی خداوند وہاں ہے۔ حزقیل 48:35، اس کا محیط 18,000 اور شہر کا نام اسی دن سے یہ ہوگا کہ خداوند وہاں ہے۔ یہوہ سباؤت یعنی رب الافواج، لشکروں کا خداوند۔ زبور 24:10 آیت،
یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداون، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ یسایہ 6:3۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ یہوہ روئی یعنی خداون میرا چوپان۔ زبور 23 پہلی آیت، خداون میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ یہوہ مقد شکم یعنی خداون تمہارا پاک کرنے والا خدا۔ خروج 31:13، میں خداون تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ رب، زبور 16 کی 2 آیت میں نے خداون سے کہا ہے، تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ اس کے علاوہ خدا کے کلام مقدس میں الوہیم، قادر، الہی اور پاک جیسے نام ادونائی جس کا مطلب ہے خداون یا مالک، پھر ایل الیون، ایل روئی یعنی بصیر، قادر مطلق جو سب کچھ دیکھتا ہے، ایل شدائی یعنی خدائے قادر، ایل علام خداون خدائے ابدی، حی القیوم خدا کا ایک نام جو اس کی ابدیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خدا نے موسیٰ کو اپنے 2 نام بتائے۔ نمبر 1، میں جو ہوں سو ہوں۔ خروج 3:14، خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ نمبر 2، خداون خدائے رحیم اور مہربان۔ خروج 34:6، اور خداون اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداون خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی۔ اس موضوع کے حوالے سے ایک مثال سنیے جس کو میں نے عنوان دیا ہے مٹی اپنی اپنی۔ مجھے یاد ہے کہ 90 کی دہائی کے اواخر میں انسانی کلوننگ کے طریقے کی سائنسی دریافت نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا تھا، مگر پھر اسے ممکنہ اخلاقی و انسانی خطرات کے پیش نظر بہت جلد بین کر دیا گیا۔ تب یہ کہانی بہت مشہور ہوئی تھی کہ انسانی کلوننگ میں کامیاب ہونے پر کچھ سائنسدانوں نے خدا کو باقاعدہ طور پر للکارتے ہوئے کہا تھا کہ اے خدا، اب ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب سے ہم انسان بھی خود بنا لیا کریں گے۔ روایت ہے کہ خدا نے مداخلت کرتے ہوئے ان کے چیلنج کا اسی وقت جواب دیا اور کہا، چلو بنا کر دکھاؤ مجھے اپنا انسان۔ تو سائنسدانوں نے کہا، ابھی لیجئے۔ اس کے بعد انہوں نے کسی مردہ انسان میں سے ایک عدد نسبہ یعنی جین کو نکالا اور دوسرا انسان اس سے بنانے لگے، تو خدا نے آواز دے کر انہیں روک دیا اور کہا، نہ مٹی اپنی اپنی۔ یہاں اس موضوع پر اتنی سی بات کافی ہے، کیونکہ یہ بذات خود ایک وسیع مضمون ہے جس پر ہم تفصیلی بحث کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ GOD God stands for G stands for generator، خدا ہم سب کو پیدا کرنے والا یعنی خالق ہے۔ O stands for operator، یعنی خدا ہم سب کو چلانے اور سنبھالنے والا ہے۔ D stands for destroyer، خدا ہی انسان کو مارنے اور واپس اپنے پاس لے جانے والا ہے۔ یہ حصہ بائبل مقدس میں سے یوں اخذ کیا گیا ہے جو آیت 1 سیموئیل اس کے 2 باب کی 6 آیت یوں بیان کرتی ہے، خداون مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے، خداون مسکین کر دیتا اور دولت مند بناتا ہے، وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے۔ بائبل مقدس کی خدا کے بارے میں تعلیم بہت منفرد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حصہ ہماری اس گفتگو کا صرف حاصل کلام ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ بابرکت حصہ بھی ہے۔ یوحنا 17:3، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ رومیو 6:23، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ 1 کرنتھیوں 1:9، خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ عبرانیوں 1 باب اس کی پہلی 8 آیات۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا،
جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ خود یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا، متی 11:27، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ نمبر 2، بائبل کی دوسری منفرد تعلیم یہ ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے۔ بائبل مقدس میں عہد جدید یعنی نیا عہد نامہ خدا کے ساتھ ہمارے ایک شخصی اور خاندانی تعلق کی تصویر پیش کرتا ہے، جو کہ سراسر ایک روحانی تصویر ہے، اور جسے روحانی معنوں میں اور روح القدس کی توفیق کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ وہ استحقاق ہے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوا۔ اور اس کی بڑی بات یہ ہے کہ یہ فضل پرانے عہد نامہ کی بڑی بڑی ہستیوں کو حاصل نہیں ہوا، مگر اسی خدا کے آسمانی روحانی و عرفانی بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں بھی یہ حق حاصل ہوا جو اب تمام ایمانداروں کی حقیقی میراث ہے۔ خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلانا کسی انسان کی اپنی بنائی ہوئی تعلیم نہیں، بلکہ یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے، جس کی بنا پر ہم خدا کو اپنا باپ اور یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے اور سمجھتے ہیں۔ یوحنا 1:12، لیکن جتنوں نے اسے یعنی یسوع کو قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ متی 6:9، پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ لوکا 6:35-36، تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے۔ رومیو 8:16، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 6:16-18، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے، اور میں تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ افسیوں 4:4-6 میں یوں لکھا ہے، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ پہلا یوحنا 3:1، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ اب ہم اپنی ویڈیو کے آخری حصے پر ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں تک اس ویڈیو کو دیکھا ہے۔ یقیناً آپ نے ان باتوں سے برکت پائی ہوگی۔ اپنی ویڈیو کا اختتام میں اپنی یا کسی دوسرے شخص کی کہی ہوئی بات پر نہیں کرنا چاہتا۔ خدا کا موضوع بہت مقدس اور متبرک مضمون ہے۔ آئیے اس کا اختتام بائبل مقدس کے 3 حوالہ جات کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ زبور 67، اس کی پہلی 4 آیات۔ خدا ہم پر رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے، اور اپنے چہرے کو ہم پر جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پر ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پر حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، زمین نے اپنی پیداوار دے دی،
خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا، اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ اعمال 14 باب کی 15 سے 17۔ ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ اس نے اگلے زمانہ میں سب قوموں کو اپنی راہ پر چلنے دیا، تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا۔ چنانچہ اس نے مہربانیاں کیں اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور بڑی بڑی پیداوار کے موسم عطا کیے اور تمہارے دلوں کو خوراک اور خوشی سے بھر دیا۔ اور آخر پر مکاشفہ 21واں باب اس کی 3 سے 4 آیت پر اس ویڈیو کو اختتام پذیر کریں گے۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ خداوند آپ کے خاندان اور آپ کی خدمت کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس۔